السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن نبی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواہ مسلم۔ محترم سامعین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین نوویہ کی شرح اور اس کی وضاحت سے متعلق آپ کے سامنے دروس پیش کیے جا رہے ہیں، جس میں کل کے درس تک آپ حضرات کے سامنے 22 حدیثیں پیش کی جا چکی ہیں۔ آج 23ویں حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کو مشہور صحابی رسول ابو مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کعب بن عاصم ابو مالک الاشعری، جو کہ مشہور صحابی رسول ہیں، اسلام انہوں نے قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک رہے۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سرایا کا آپ نے ان کو شرکت کا حکم دیا سریہ کے اندر۔ یہ اپنی قوم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کا، نماز کا طریقہ اور اس کی صفات سکھاتے تھے اور اس کی مشق کراتے تھے۔ ان کی وفات شام میں جانے کے بعد طاعون امواس میں ہوئی، یعنی یہ شام ہجرت کر گئے تھے اور شام اور سیریا کے علاقے میں ان کی وفات طاعون کی بیماری میں، جو طاعون امواس کے نام سے معروف ہے، اس میں ان کی وفات ہوئی۔ ان سے امام بخاری، امام مسلم اور اصحاب السنن نے احادیث نقل کی ہیں۔ اسی طریقے سے اصحاب ثقیفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے قبیلے کو مخاطب کر کے کچھ وصیت فرمایا کہ میری بات جو تم میں موجود نہیں ہے ان تک بھی پہنچا دی جائے، یعنی جو لوگ موجود ہیں وہ غائب افراد تک جو مجلس میں پہنچ نہیں سکے ان تک بھی ان کو پہنچا دیا جائے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی ہے، یعنی دنیا میں انسان آسانیاں جو اختیار کرتا ہے اس کے نتیجے میں آخرت میں مشکلات ہوں گی، اور اسی طرح سے دنیا کی تلخیاں اور مشکلات یہ آخرت کی مٹھاس ہیں۔ اس وجہ سے دنیا میں انسان کو تلخیاں اور مشکلات برداشت کرنی چاہیے تاکہ ہمیشگی کی زندگی آخرت میں اس کو آسانیاں دستیاب ہو سکیں اور نصیب ہو سکیں۔ ان کی وفات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، 18 ہجری میں، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق ان کی وفات ہوئی۔ یہ راوی حدیث مشہور صحابی رسول ابو مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت یعنی پاکی اختیار کرنا آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ یعنی اللہ رب العالمین کی تعریفات، لفظ کلمہ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دینے والا ہے آخرت میں۔ وسبحان اللہ والحمدللہ، اور یہ کلمہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، والحمدللہ اور اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا، یہ دونوں کے دونوں تملآنی بھر دیں گے۔ یا راوی کو شک ہے کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تملؤ، یا فرمایا تملؤ، یہ دونوں بھر دیں گے ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان کے پورے حصے کو یہ دونوں چیزیں بھر دیتی ہیں، یعنی اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا والصلاة نور، نماز جو ہے وہ روشنی اور نور ہے، والصدقة برہان، اور صدقات و خیرات کرنا یہ دلیل ہے، والصبر ضیاء، صبر کرنا یہ روشنی ہے، والقرآن حجة لك او علیک، اور قرآن مجید تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها،
اور فرمایا کہ جو شخص بھی صبح کرتا ہے، صبح کے وقت میں نکلتا ہے، تو وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، یعنی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جب نکلتا ہے تو اپنے نفس کو یا ضروریات کی سامان کو بیچتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معروف حدیث کے اندر سب سے پہلے فرمایا الطہور شطر الایمان، شطر کہا جاتا ہے نصف کو، آدھے حصے کو۔ فرمایا کہ طہارت جو ہے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، کیونکہ ایمان سے متعلق جو بھی اعمال ہیں ان میں سے اکثر اعمال یا معظم اور بڑے اعمال جیسے نماز اور اس طرح کی عبادات جو ہیں، چاہے نوافل ہوں چاہے فرائض ہوں، یہ طہارت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے طہارت کو آدھا ایمان کہا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شطر الایمان، یعنی انسان کا ایمان جو ہے اس کا آدھا حصہ یہ طہارت ہے، یعنی طہارت شرکیات سے اور اسی طرح سے نجاست سے، اور اللہ رب العالمین نے شرک کو نجاست قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں انما المشرکون نجس، اے لوگو سن لو کہ یہ مشرک جو ہیں یہ نجس ہیں، یہ گندے ہیں، پلید ہیں۔ اس وجہ سے طہارت جو کہ مسلمان اختیار کرتا ہے اس کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر طہارت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ آگے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنا، یعنی الحمدللہ کہنا، یہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی کہنے والے کے میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان اصل میں یہ ایسی چیز ہے جو آخرت میں نصب کی جائے گی اور اس کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ یہ اعمال کو وزن کر کے ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا یا ان کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ساتھ میزان نصب کریں گے اور کسی کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملآن او تملؤ، سبحان اللہ اور والحمدللہ یہ کلمات جو ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، اس کے بہت سارے صیغے احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ صحیح بخاری کی آخری روایت ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ایسے ہیں جو آخرت میں میزان پر بھاری ہوں گے، زبان پر آسان ہیں اور ان کو یاد کرنا آسان ہے، لہٰذا ان کا ورد انسان کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ انہی کلمات کا خلاصہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ سبحان اللہ اور والحمدللہ یہ کلمہ جو ہے یہ آخرت میں میزان کو بھر دے گا۔ یہاں ایک قابل توجہ چیز ہے کہ راوی حدیث جو کہ صحابی رسول ہیں وہ کہتے ہیں والحمدللہ تملآنی او تملؤ، او کے کلمات جو انہوں نے ذکر کیے یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اس بارے میں شک ہے کہ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تملآن فرمایا یا تملؤ فرمایا، اور یہ فرق کرنا یہ راوی حدیث کی امانت داری ہے۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے، علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے، صحابہ کرام بھی اسی مسلک کے قائل تھے کہ اگر انسان کسی حدیث کا معنی اور مفہوم اس پر قدرت رکھتا ہے، اس کو سمجھنے پر اور مکمل طریقے سے معانی کی تعبیر کر کے روایت بالمعنی کر سکتا ہے تو اس کے لیے روایت بالمعنی کرنا جائز ہے۔ لیکن صحابی رسول نے روایت بالمعنی کے مسلک کو صحیح سمجھنے کے باوجود یہاں کلمات کی تمیز کی ہے، جبکہ دونوں کلمات ایک ہی معنی میں ہیں، دونوں کلمات کا معنی ایک ہی ہے۔ اگر یہ کلمہ ذکر کرتے تو بھی معنی وہی ہوتا، دوسرا ذکر کرتے تو بھی معنی وہی ہوتا، لیکن صحابہ کرام کے یہاں مسئولیت، ذمہ داری اور ذمہ داری کا احساس اور امانت داری اتنی زیادہ حد تک بھری ہوئی تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی کلمے کی نسبت سے پہلے اس کی تاکید کرتے تھے، اور اگر شبہ ہوتا تھا تو دو کلمات جن کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ کلمہ فرمایا یہ کلمہ فرمایا اس کو او کے ساتھ ذکر کر دیتے تھے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن آج کے دور میں ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ہم
روایت بالمعنی کر سکیں نہ کر سکیں اور حدیث کے حقیقی مفہوم سے واقف ہوں یا نہ ہوں، لیکن بڑے دھڑلے سے اور آرام کے ساتھ بیٹھ کر کے حدیث کے مفہوم کو ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے یہاں رواج ہے اور مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ آج آپ لوگ سنتوں سے فراغت کے بعد ٹھہرے رہیں، دین کی باتیں ہوں گی، اور دین کی باتیں جب شروع ہوتی ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، جبکہ اگر تحقیق کی جائے تو نہ مفہوم وہ ہوتا ہے اور نہ وہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوتی ہے، بلکہ ضعیف یا موضوع ہوتی ہے۔ تو یہ امانت داری کا تقاضا ہے کہ ہم کوئی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کریں تو پوری امانت کے ساتھ اس کو منسوب کریں، اس کے اندر کسی انداز کا شک و شبہ نہ ہو۔ اگرچہ یہاں صحابی رسول کو مکمل یقین تھا اور دونوں کلمات کا معنی ایک ہی ہے، ان کو مکمل یقین تھا کہ دونوں کلمات ایک ہی نتیجہ اور ایک ہی رزلٹ دیں گے، کیونکہ دونوں معانی اور لغوی لحاظ سے ایک ہی معنی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نسبت کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے او کا کلمہ استعمال کر کے وہاں پر فرمایا تملآن فرمایا یا تملؤ فرمایا۔ یہ امانت داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں آج ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے، جو بدقسمتی سے ہم سے رخصت ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر راوی حدیث نے بالکل یقین پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا وتیرہ اختیار کیا ہے۔ تو آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر روایت فرمائی، جو نصیحت فرمائی سبحان اللہ والحمدللہ، یہ دو کلمات جو ہیں، اس سلسلے میں ہمیں چند چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سبحان اللہ اور والحمدللہ جیسے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ ہے، اثبات و نفی کہ پہلے سارے معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی، پھر ثابت کیا گیا کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین معبود حقیقی ہے، اسی طریقے سے سبحان اللہ والحمدللہ کے اندر اثبات و نفی پائی جا رہی ہے۔ النفی کیا ہے؟ نفی یہ ہے کہ سبحان اللہ، کہ اللہ رب العالمین سے تمام عیوب کا انکار کر دینا، اس کی نفی کر دینا، یعنی اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے رب کائنات، اور پاک ہے کن چیزوں سے؟ ان تمام کے تمام نقائص اور عیوب سے جو اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہیں، جو اس کے لائق اور اس کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ تو یہاں پر پہلے تو نفی کی گئی سبحان اللہ کہہ کر کے، اور اس کے بعد نفی کے بارے میں تین بنیادی چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ نفی جو ہے یعنی اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کرنا اور اس سے عیوب کے اور نقص کا انکار کرنا، یہ تین چیزوں سے ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے تمام ایسی صفات کا انکار کیا جائے جن صفات میں کوئی نقص واقع ہے، کسی انداز کی کوتاہی اور کمی جس سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کمال کو یہ سمجھ کر کے مانا جائے کہ وہ کمال ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مثل قرار نہ دیا جائے۔ اس کے تین دلائل بھی آپ سامنے سمجھ لیں۔ پہلی مثال کی دلیل یہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس رب پر اعتماد اور توکل کرو جو زندہ ہے اور مرنے والا نہیں ہے، موت پانے والا نہیں ہے۔ یہ آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین سے تمام نقائص اور عیوب کا انکار ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، سورہ قاف کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تحقیق کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر، اور ہم کو کچھ بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، کچھ بھی سستی اور کاہلی نہیں ہوئی۔ یہاں اللہ رب العالمین کی صفت کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں آسمان و زمین اور اس کی درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے کن کے ذریعے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو ضابطہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے اس کمال کو اس نقص سے بری اور پاکیزہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود تھکان محسوس نہیں کرتا۔
اس نقص سے اللہ رب العالمین کو پاک رکھا جا رہا ہے۔ اور تیسری چیز کہ مخلوق سے مماثلت نہ دی جائے اللہ کی صفات کو۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، یعنی سنتا ہے اپنی شان کے مطابق، دیکھتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اسی طریقے سے اس کے مثل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ اور والحمدللہ کے اندر بہت سارے حقائق کا تذکرہ ان آیات کے اندر کر دیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم کو سکھائے ہیں۔ آگے فرمایا والحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ جو ہے یہ صفت کمال ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان کے تمام چیزوں کو بھر دینے والی چیز ہے، یعنی اس کی فضیلت اتنی ہے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی وسعت ہے، جو بھی خلا ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کو یہ چیز بھر دیتی ہے۔ یعنی یہ ظاہری طور پر حدیث جو مفہوم دے رہی ہے وہی اس کی حقیقت ہے۔ آگے فرمایا والصلاۃ نور، اور نماز جو ہے یہ نور ہے۔ کیوں نور کہا گیا اس کو؟ چاہے یہ فرض نماز ہو، واجبی نماز، چاہے نفلی نمازیں ہوں، یہ سب کی سب ہمارے لیے نور ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمارے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، ہمارے چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے۔ جو آدمی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے چہرے پر ایک نور اور رونق ہوتی ہے، اور جو سویا پڑا رہتا ہے نمازیں چھوڑ کر کے اس کے چہرے سے وہ نور اور روشنی غائب ہو جاتی ہے اور چہرے پر نحوست آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ نماز حشر کے میدان میں قیامت کے دن ہمارے لیے نور کا کام کرے گی، وہاں ہمارا حساب کتاب آسان ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بشارتیں دی ہیں۔ تو انسان جب نماز ادا کرتا ہے حقیقی معنی میں اس کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے، تو اس کا دل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی خشیت سے لبریز ہوتا ہے، اور وہ اپنے دل کے اندر ایک لذت محسوس کرتا ہے، اور اس لذت کے نتیجے میں اس کو نور دستیاب ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے صحیح سند سے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ آگے فرمایا والصدقۃ، صدقہ کہا جاتا ہے کسی محتاج کو اللہ رب العالمین کی قربت کی خاطر کوئی مال دینا، محتاج کی ضرورت کی تکمیل اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصدقۃ برہان، برہان کہتے ہیں دلیل کو، فرمایا صدقہ جو ہے یہ دلیل ہے، یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان صاحب ایمان ہے، انسان صاحب ایمان ہے۔ صدقہ اس کی دلیل کیوں کر ہوگا؟ اس وجہ سے کیونکہ صدقہ دینے پر اسلام نے ہم کو مجبور نہیں کیا ہے، واجب ہمارے اوپر صدقات نہیں ہیں، زکوٰۃ واجب ہے، اس کے علاوہ انسان نکل کر کے اگر صدقہ کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتا ہے۔ تو صدقہ کرنے والے آدمی کے صدقے کا عمل اگر وہ ریاکاری کے لیے نہ کرے اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کرے تو یہ اس کے حق میں دلیل ہے اس کے ایمان کی۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصبر ضیاء، صبر جو ہے یہ روشنی ہے۔ روشنی کیوں کہا گیا صبر کو؟ صبر اصل میں کہا جاتا ہے کہ نفس کو اپنے ان چیزوں سے روک لینا جن چیزوں سے رکنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ان قسموں کو آپ سامنے رکھ کر کے صبر کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی معصیت سے صبر کرنا، یعنی معصیت کو ترک کر کے انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ گناہ کرے لیکن وہ صبر کر کے اپنے آپ کو معصیت سے بچاتا ہے، پہلی قسم یہ ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اطاعت کرتے کرتے اس کو اکتاہٹ ہوتی ہے لیکن اکتاہٹ سے اپنے آپ کو بچا کر کے صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر کرنا۔ تیسری چیز ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر اور مقدر کردہ چیزوں پر صبر کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں کوئی مشکل رکھی ہے،
اس مشکل پر صبر کیا جائے. اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں مصائب بھیجے ہیں, کوئی بیماری ڈالی ہے ہمارے مقدر میں, اس پر صبر کیا جائے. تو اللہ رب العالمین کی تقدیر پر صبر کرنا, یہاں پر صبر کو ضیاء کہا گیا ہے, روشنی کہا گیا ہے. تو اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک بہت قیمتی چیز رکھ دوں جس کو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ صبر کو ضیاء کہا گیا اور صلاۃ کو نور کہا گیا. صلاۃ کو نور اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ دل کا نور ہے, آخرت میں جواب دہی کے لیے نور ہے, اور ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے نور ہے, ہمارے چہرے کی رونق ہے اور نور ہے. لیکن صبر کو ضیاء اس وجہ سے کہا گیا کہ صبر کے اندر ایک حدت اور گرمی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے سورج کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ یونس کی 5 نمبر آیت میں فرمایا وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً, کہ ہم نے شمس کو یعنی سورج کو ضیاء بنایا ہے, یعنی روشنی بنایا ہے. سورج کے اندر جیسے حدت اور گرمی ہوتی ہے ویسے ہی صبر کے اندر حدت اور گرمی ہوتی ہے. یعنی انسان کو صبر کرنے کے لیے اپنے آپ کو حدت اور گرمی کے ذریعے کسی چیز پر راضی کرنا پڑتا ہے, اور وہ چیز بسا اوقات اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے. جب مرضی کے خلاف ہے وہ چیز, تو ایسی صورت میں انسان اس پر صبر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے, مشقتوں کو برداشت کرتا ہے, اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کر کے اس پر باقی رہنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک حدت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ حدت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے صبر کرنے کے نتیجے میں. جب انسان صبر کرتا ہے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے گناہوں کے خلاف اپنے آپ کو راضی رکھتا ہے, اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں پر اپنے آپ کو باقی رکھتا ہے. تو اس کے نتیجے میں دل و دماغ میں ایک حدت پیدا ہوتی ہے. اسی حدت کی وجہ سے صبر کو ضیاء کہا گیا ہے, جیسا کہ سورج کو ضیاء کہا گیا. آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ, یہ قرآن مجید جو ہے یہ یا تو تمہارے لیے حجت ہے, آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے, یا تمہارے خلاف حجت ہے. یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے جس کو جبریل علیہ السلام امانت داری کے ساتھ لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو القاء کیا, جو عربی زبان میں ہے, اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں کو چیلنج کرتی ہے کہ اس جیسا ایک کلمہ ایک آیت لا کر کے دکھائی جائے. دنیا کی ساری طاقتوں کو چیلنج کرتی ہے کہ تم اگر طاقت رکھتے ہو تو اس جیسی ایک آیت پیش کر کے دکھا دو. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے. تو یہاں پر قرآن مجید کے الفاظ, اس کے معانی, اس کے اوامر, اس کے نواہی, اس کے اندر دی گئی خبریں, اور اس میں سنائے گئے قصے, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کا کلام ہیں. اس میں کسی دوسرے کا ایک حرف یا ایک نقطے کا بھی دخل موجود نہیں ہے. یہ قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید کے بارے میں اہل سنت نے قرآن مجید کے بارے میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. کچھ لوگوں نے قرآن مجید کے معانی کو بدل دیا, اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے, لیکن اللہ کے کلام کی عبارت اور تعبیرات ہیں, یعنی اس کا معنی اور مفہوم ہے. متن اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے بلکہ وہ کسی دوسرے کا کلام ہے, یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اس طرح کی باتیں کچھ لوگوں نے کی ہیں, جبکہ یہ باطل اعتقاد ہے. قرآن مجید کا معنی اور مفہوم, قرآن مجید کی تعلیمات, قرآن مجید کا اعراب, قرآن مجید کے کلمات, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں. بعض لوگ اسی ہندوستان میں اور اسی دہلی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر رامپور کی سرزمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ علامہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں, اور ہمارے نوجوان ان کے پیچھے دوڑتے ہیں ان کے دروس کو سننے کے لیے. ان تک کا یہ اعتقاد ہے کہ قرآن مجید کا متن جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا نہیں ہے بلکہ مفہوم اللہ رب العالمین کا ہے. ایسا اعتقاد رکھنے والا گمراہ شخص ہے, لہٰذا اس سے ہم کو بچنا چاہیے. اسی وجہ سے یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں قرآن مجید سے متعلق. مثال کے طور پر قرآن مجید اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے یا اللہ رب العالمین کی صفات ہے؟ قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں,
جو کلام ہے وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور ہم جو کلمات اللہ رب العالمین کی صفت کو، اللہ رب العالمین کے کلام کو اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، وہ زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ مخلوق ہیں۔ اسی وجہ سے علامہ شیخ الاسلام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب فتنہ خلق قرآن میں پھنسایا گیا تو ان سے جب بادشاہ وقت ان کوڑوں کا استعمال کرتا تھا جو کوڑے ہاتھی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا تھا، سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا، اور جب وہ ہوش میں آتے تھے سزا پانے کے بعد بے ہوش ہو جاتے تھے، جب ہوش میں آتے تھے تو اس کے کارندے ان سے کہتے تھے کہ تم کہو کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اس کا کلام نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی مخلوق نہیں بلکہ صفت ہے، وَكَلَامِي بِالْقُرْآنِ مخلوق، اور میرا کلام جو ہے قرآن سے متعلق وہ مخلوق ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس اعتقاد کو بھی بحال کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا کلام اس کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کی صفت ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قرآن مجید کے بارے میں تم حجت یا تو اس کو اپنے لیے بنا لو یا اپنے خلاف حجت بنا لو۔ آج کے دور میں یہی قرآن مجید اپنے خلاف حجت بنانا ہو تو بہت سارے وتیرے مسلمانوں میں اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیتوں کو تعویذ گنڈے میں استعمال کر کے اپنے ہاتھ پر باندھنا یا گردن میں لٹکا لینا یا پیر پر باندھنا یا گھروں کی الماریوں میں یا دروازوں پر اس کو ٹھونک دینا، یہ تعویذ گنڈے کرنا، یہ قرآن مجید کے ساتھ افراط و تفریط ہے۔ اس کے ذریعے قرآن مجید ہمارے خلاف حجت قائم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو قبرستان میں یا قبروں پر پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ قرآن مجید کو اپنے خلاف حجت بناتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو حکم دیا ہے اس کے خلاف ورزی کرنے والے قرآن مجید کے خلاف چلنے والے ہیں، وہ حجت بناتے ہیں اپنے خلاف قرآن مجید کو۔ آج کے دور میں ہمارے ہندوستان میں بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جس میں قرآن مجید کی تلاوت اور قراءت کو سکھایا جاتا ہے، اور سکھانے کے لیے ہندوستان یا بین الاقوامی سطح پر گانا گانے والے گائیکاروں کا لہجہ پہلے مشق کے لیے بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے قرآن مجید کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ یہ ساری کے سارے طریقے قرآن مجید کی توہین ہیں اور ہمارے خلاف حجت ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں رافضہ کا اعتقاد ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تبدیلی ہو چکی، یہ اعتقاد بھی ہمارے خلاف حجت ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں بہت سے لوگوں کا اعتقاد ہے کہ قرآن مجید جادو ٹونے میں استعمال کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں، قابل اعتماد واقعات، کہ جادوگروں نے قرآن مجید کو جوتے کی شکل میں اپنے پیروں میں باندھا اور اس کے بعد اس پر چلتے ہیں، قرآن مجید کے صفحات کو پھاڑ کر کے کسی برتن میں پیشاب کر کے اس کے صفحات کو اس میں بھگاتے ہیں تاکہ شیطان کو خوش کر کے جس کے خلاف جادو ٹونا کرنا ہے اس کے خلاف کامیاب ہو سکیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں انسان ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، لیکن آخرت میں یہ کفریہ اعتقاد رکھنے کے نتیجے میں اس کے خلاف یہ قرآن مجید حجت بنے گا اور ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے قرآن مجید کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن مجید چاہے تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا، جو چیزیں بتائی گئیں، جو تعلیمات دی گئیں، جو چیزیں واجب کی گئیں، جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا گیا، ان چیزوں پر اگر انسان چلتا ہے تو یہ چیز قرآن مجید ہمارے حق میں حجت ہے، اور اگر ان چیزوں کی مخالفت کی گئی تو ایسی صورت میں قرآن مجید ہمارے خلاف حجت ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث النصیحۃ لمن یا رسول اللہ، تو فرمایا کہ للہ ولی کتابہ، وہاں پر اس کا مفہوم کسی حد تک گزر چکا ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے خلاف حجت تب ہوگا جب ہم اس کی مخالفت کریں گے کسی بھی ناحیے سے۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو ترقی عطا فرماتا ہے اور دوسری قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے ترقی عطا فرماتا ہے اس کے حق کو ادا کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں، اور دوسروں کے خلاف یہ چیز، یہ قرآن مجید ان لوگوں کے خلاف حجت بن جاتی ہے اور ذلت و رسوائی کا سبب بن جاتی ہے جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم مسئلہ ہے جو میں یہاں پر ذکر کر کے درس کو ختم کروں گا۔ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم کو بہت اہم چیز کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ ایک یہ کہ انسان جب نماز کا ارادہ کرتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان عبادت کی شرائط کی تکمیل کے ساتھ عبادت کو انجام دیتا ہے، یعنی وضو کر لیا، اقامت کہہ دی، دل میں ارادہ کر لیا اور نماز ادا کر لی، لیکن اگر اس سے پہلے انسان چند چیزوں پر توجہ دے اور ترکیز کرے، دھیان دے اور ان چیزوں کو اپنے دلوں میں پیوست کرے تو یہ چیزیں مزید مفید ہو سکتی ہیں۔ یعنی شرط کی تکمیل کے بعد نماز ادا کرنا یہ تو ہمارے لیے قابل قبول ہے، لیکن اگر مزید چند چیزوں کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ چیز ہمارے لیے مزید مفید ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جب آپ وضو کا ارادہ کریں تو اس بات کو، اس شعور کو اپنے اندر بیدار کر لیں کہ یہ چیز اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو۔ اگر اس آیت کریمہ اور اللہ رب العالمین کے اس حکم کا تصور ہم ذہن میں لے آئیں تو وضو ہمارا مزید قابل ثواب ہو جائے گا اور زیادہ اس کے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم وضو کریں تو اس بات کا شعور پیدا کر لیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا ثم صلی رکعتین، کہ جس نے میرے اس وضو کے طریقے سے وضو کیا پھر 2 رکعتیں نماز ادا کی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بہت سارے فضائل ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اگر یہ روایت، یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اپنے سامنے رکھنے کے بعد وضو کریں تو وضو کے اندر مزید برکتیں اور مزید ثواب کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب وضو ہم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اللہ رب العالمین سے اس پر اجر اور اس پر ثواب کی نیت کریں، کیونکہ وضو کرنا یہ گناہوں کی بخشش کا سبب پیدا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ، صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان جب وضو کرے تو اس تصور کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لے کہ اس کے ذریعے سے میرے گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں مجھ کو ثواب دیا جائے گا، جیسا کہ مختلف روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہی صورتحال قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو کر کے قرآن مجید کو پڑھنا یا بغیر وضو کے پڑھنا، دونوں چیزوں کی گنجائش موجود ہے، اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ لیکن اگر انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور یہ تصور کر لے کہ وہ عبادت کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے کر رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے فضائل پر جو کچھ ذکر کیا ہے ان چیزوں کو پانے کے لیے کر رہا ہے اور ثواب کی نیت سے کرے اور گناہوں کی بخشش کی نیت سے کرے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مزید برکتیں اور مزید ثواب ملنے کا امکان ہے۔ اس وجہ سے اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، ہم کو وضو کا اہتمام کرنے کی کوشش مکمل طریقے سے کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں فرمایا، اس حدیث کے اخیر میں کل الناس یغدو، ہر انسان نکلتا ہے صبح کے وقت میں، رات میں آرام کرتا ہے اور صبح کے وقت میں گھر سے نکلتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، فبائع نفسہ، اور اس کے بعد اپنے نفس کو وہ بیچتا ہے، یعنی نکلنے کے بعد وہ کسی عمل کا اپنے آپ کو مکلف بناتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نکلنے کے بعد وہ اپنے آپ سے کوئی کام لیتا ہے۔ جب وہ کام لیتا ہے، گویا کام لینے کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو کام کے حوالے کر دیا، اپنے نفس کو بیچ دیا۔ تو انسان عمل کے ذریعے جس کام کے لیے نکلتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے، قرآن و سنت کی روشنی میں نکلے یا اس کی مخالفت میں نکلے، جب عمل کے لیے نکلتا ہے تو اپنے آپ کو تھکاتا ہے۔ جب وہ تھکاتا ہے تو گویا اس نے اپنے نفس کو بیچ دیا اس کام کے عوض۔ تو یہاں پر 2 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ذکر کی کہ جب انسان صبح کے وقت میں نکلتا ہے تو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، اب اس کے بعد وہ اس عمل کے نتیجے میں اپنے نفس کو یا تو آزاد کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں،
یعنی اگر اس نے اللہ کی اطاعت کے ذریعے وہ عمل انجام دیا، اللہ کے احکام و مسائل کی روشنی میں وہ عمل انجام دیا، تو ایسی صورت میں گویا اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کیا اور اللہ کی رضامندی کے لیے کچھ پیسہ کمایا یا وہ کام انجام دیا۔ تو یا تو وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے اللہ کے حوالے کر کے دنیاوی آلائشوں سے، او موبقھا، یا وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہلاک کر دیتا ہے یعنی دنیاوی مقصد کے لیے پیسہ کمانے اور عمل کرنے کے لیے اگر نکلتا ہے اور اس حد تک دنیا غالب آ جاتی ہے کہ وہ دین اسلام کے مسائل کی مخالفت کر بیٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں گویا وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو آج کی یہ 23 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔